شب قدر میں کیا پڑھنا چاہیے، نماز اور دعائیں وغیرہ؟ روایت ہے کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ پوری سورت، اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد شریف 50 مرتبہ پڑھے۔ پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل مقبول ہوگی۔ مقام نزول سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس سورت میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ سورہ اخلاص کے اسماء یعنی اس کے نام اور اس کی کیا وجہ ہے اتنے سارے نیمز ہونے کی، مفسرین نے اس سورت کے تقریباً 20 نیمز ذکر کیے، 20 نام، ان میں سے 4 میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس سورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شرک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح جس نے سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید بھی کہتے ہیں۔ اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات بھی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے! اب اتنی فضیلتیں ہیں، حدیثیں اتنی ساری ہیں اس کی فضائل میں 1-2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک دفعہ پڑھو 1/3 قرآن، 1/3 آف قرآن کے برابر۔ اٹ مینز اگر آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں اتنی اللہ کی رحمت ہے کہ پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک، یہ حدیث بھی بخاری شریف کی تھی، بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو لشکر میں روانہ کیا، جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ شخص جو ہے یہ سورہ اخلاص نماز پڑھاتے ہوئے پڑھتے تھے، جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص پڑھتے الحمد شریف کے بعد۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لشکر واپس آ کے یہ بات کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے پوچھو یہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ اچھا۔ تو انہوں نے جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ واہ، سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ بشارت ہے، کون نہیں چاہے گا؟ کیوں نہ ہم سورہ اخلاص کو بہت زیادہ کثرت سے پڑھیں۔ اب سورہ اخلاص نازل کیوں ہوئی؟ سبحان اللہ، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، کمال کا بیک گراؤنڈ۔ سبحان اللہ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غیر مسلموں کے سامنے، کفار کے سامنے اللہ رب العزت کا نام لیا، پیغام دیا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، تو انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے، کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی ہے، اس کا کون وارث ہوگا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح فرما۔ آپ سب کو رمضان کا 4تھا جمعہ مبارک ہو۔ ماہ رمضان آنے کی کتنی خوشی تھی۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ہمیں اب رمضان کچھ ہی دنوں میں ہم سے جدا ہونے والا ہے، خوب نیکیاں کرنی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہماری اب تک مغفرت ہوئی کہ نہیں، مگر آپ کو ایک بات بتا دوں، جمعے کی ہر گھڑی مغفرتوں کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ اس جمعے کو ضائع نہیں کیجیے گا، خوب عبادت کریں، درود پاک پڑھیں، تلاوت کریں، نیکیاں کریں، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کریں اور اللہ سے خوب دعائیں مانگیں۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس مہینے کو خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اس مہینے میں خوب خرچ کیجیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔
اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کیجیے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اجعلونی فی وسط الدعاء وفی اولہ وفی آخرہ، مجھے دعا کے درمیان شروع اور آخر میں رکھو. یعنی تم مجھ پر اپنی دعا کے شروع، درمیان اور آخر میں درود بھیجو. یعنی درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر دعا کے شروع میں، دعا کے درمیان میں، دعا کے آخر میں پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے. وہ دعا مستجاب ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے ضم درود و سلام، بالیقین سب سے افضل و اعلیٰ ذکر شاہ درود و سلام. طاعتیں سب اسی سے ہیں مقبول، طاعتوں میں اتم درود و سلام. تو ہمیں چاہیے کہ خوب درود پاک پڑھتے رہا کریں. اور ویسے بھی آج جمعہ کا دن ہے اور ہم یہ حدیث ہر جمعے کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں ایک بار پھر اس نے ماہ رمضان عطا فرمایا، اور یہ وہ مہینہ ہے جو عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا ہے. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے. مدینے یہ جو ماہ رمضان ہے اس کی فضیلتیں حدیثوں میں کیسی بیان ہوئی کہ رمضان کریم کی پہلی ہی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے. جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے ہر سجدے پر. اب جو لوگ تراویح میں بعض اوقات ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں کہ یار کم تراویح پڑھ لیں، 5-6 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں اب تراویح چھوڑ دینی چاہیے. بلکہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب تراویح تو سنت ہے، نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ پوری 20 رکعت پڑھنے والے کو ایک DHA کا پلاٹ دیا جائے گا تو مجھے بتائیں کوئی 19 پڑھے گا؟ اچھا پھر لوگ شاید یہ بھی کہیں کہ حضرت رمضان کے بعد بھی کوئی اسکیم ہے تو اس کے بعد بھی ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں. 20 رکعت کی بات نہیں ہو رہی، ہر سجدے پر میرے آقا فرما رہے ہیں ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل دیا جائے گا. 20 رکعت میں 40 سجدے ہوتے ہیں. آپ سوچے تو صحیح کہ ہمارے تو لاٹری نکل آئی ہے. ہمیں تو صرف تراویح نہیں، تراویح اور نمازوں کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ اور نوافل بھی پڑھنے چاہیے اور سجدے کرنے چاہیے. اللہ وہ دن لائے ہم اوابین بھی مغرب کے بعد پڑھیں، رات تہجد بھی پڑھیں، فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 20 منٹ بعد اشراق و چاشت بھی پڑھیں. ہر سجدے پر اتنا ثواب. تو سبحان اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان کریم کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک میری امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے گا. رمضان کریم میں افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور جمعے کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے رمضان میں. اب سنیے، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی مغرب جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، یعنی گناہوں کے سبب جہنم واجب تھی، اور رمضان کی برکت سے جمعہ کا دن آیا، ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جا رہے. جو جمعہ کے دن جلدی آتا ہے حدیث پاک کے مطابق اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے.
4-5 लाख का तो ऊँट होगा, मिलता होगा पाकिस्तान में। आपको कोई कहे हर जुम्मे एक ऊँट सदका करें, जल्दी आने वाले अव्वल आने वालों को अल्लाह की राह में ऊँट सदका करने का सवाब, उसके बाद गाय सदका करने का सवाब, फिर बकरी सदका करने का सवाब। जितना लेट आते जाते सवाब कम होता जाता है। तो अल्लाह के घर में जल्दी आकर बैठा करें, कुछ बयान सुनेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। और वैसे भी रमजान का जुमा है, हर घड़ी 10 लाख बख्शे जा रहे हैं। अल्लाह करे कि आज बख्शे जाने वालों में हमारा नाम भी लिख दिया जाए। और फिर जब रमजान की 29वीं रात आती है तो महीने भर में जितने जहन्नम से आजाद किए गए थे उनके मजमुए यानी उनके टोटल के बराबर उस एक रात में आजाद कर दिए जाते हैं। पूरे महीने में तो करोड़ा करोड़ बख्शे गए, 29वीं जब रात आएगी इंशाअल्लाह तो फिर जितने पूरे महीने में बख्शे गए उसका टोटल करके रमजान की आखिरी रात वो भी बख्श दिए जाते हैं। तो अल्लाह करीम इस महीने का हमें खूब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, इस महीने में खूब नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। जुम्मे के बयान में हम कोशिश करते हैं कि कुरान पाक की कोई आयत, फिर उसका तर्जमा और उसकी तफसीर समझने की कोशिश करते हैं। और माह रमजान जो है वो तो वैसे भी माह कुरान है, इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ है, तो इस महीने में तो कुरान और अच्छे अंदाज से हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखा है। रोजा एक इनफरादी इबादत है, हर कोई अपना अपना रोजा रखता है, मगर सवाल यह है क्या हमारे रोजे का माशरती तौर पर, इज्तिमाई सोसाइटी पर कोई असर जाहिर हो रहा है या नहीं हो रहा? और अगर हमारी रोजे की बरकत से सोसाइटी पर, माशरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं हो रहा, कोई निखार नहीं पैदा हो रहा, तो फिर समझ लें कि हमारे रोजे में कुछ कमी है, हमारा रोजा हमारी रूह तक नहीं पहुंचा है। अब इसको इस मिसाल से समझिए कि सूरज की रोशनी आ रही हो और कोई सामने गिलास रख के शीशा रख दे, तो वो जो गिलास है वो सूरज की रोशनी को लेकर रिफ्लेक्ट करेगा, है बाकायदा वो भी दूसरी जगह रोशनी देगा। लेकिन अगर उसी सूरज के आगे कोई ऐसा गिलास रख दे, ऐसा शीशा रखे जिसपे जंग लगा हुआ है, तो ना वो उसकी रोशनी को एब्जॉर्ब करेगा, ना उस रोशनी को कहीं आगे रिफ्लेक्ट करेगा, ना किसी और को फायदा पहुंचाएगा। यही मिसाल रोजादार की है। हमारा दिल आईना है, अगर दिल पर गुनाहों की स्याही चढ़ी हुई है ना, तो रोजे का असल मकसद ही स्याही को उतारना है, दिल को चमकाना है। अब अगर रोजा भी रखा है और हमारे रोजे से किसी को रोशनी नहीं मिल रही है, हमारे रोजे से किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो फिर सोचें कहीं दिल पर ऐसा जंग तो नहीं जो रमजान के नूर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अब रोजा भी रखा है और किसी को हमारी जबान में नरमी भी नजर नहीं आ रही है, रोजा भी रखा है मगर हमारे अंदाज से किसी को फायदा भी नहीं पहुंच रहा है। बल्कि ऐसा भी हो गया है कुछ लोगों के साथ कि रोजा रखते ही लड़ाइयां शुरू कर दी हैं, रोजा रखते ही झगड़े शुरू कर दिए। हालांकि रोजा तो है ही सब्र का इम्तिहान, यानी रोजे में बेसब्री कैसी? चेक कीजिए कि रमजान का नूर का सूरज तो चमक रहा है, मगर कहीं दिल पर ऐसा जंग तो नहीं कि उसकी रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइए मैं कुरान की वो आयत पढ़ने जा रहा हूं जिसमें अल्लाह करीम ने ईमान वालों से डायरेक्टली कलाम किया है। कुरान पाक तो वैसे पूरा ही हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन कुरान पाक में चंद आयतें वो हैं जिसमें रब्बे करीम ने बराह रास्त आपसे बात की है। जी जी, आपसे बात की, हम सबसे बात की है। वो कौन सी आयतें हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कहकर अल्लाह ने मुझसे और आपसे बात की है। अब बताइए ना, मैं ना ईमान वाले, हमसे बात हुई है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि जनाब क्या वो 89 आयतें जहां अल्लाह ने आपसे बात की है, आपने वो आयतें पढ़ ली, उसको समझा, उस पर अमल किया, तो बहुत बड़ी तादाद तो शायद ये कहेगी कि हमें तो पता ही नहीं वो आयतें कहां हैं, हमने तो नहीं पढ़ी। यानी आप सोचें कि अब सुबह उठते ही पहले व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करते हैं कि यार किसी का अहम मैसेज है तो पहले मैं पढ़ लूं। लेकिन अल्लाह का पैगाम कुरान में हमारे लिए आया हुआ है, मगर क्या अब तक हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? गौर कीजिए। अब जो मैं आयत पढ़ने जा रहा हूं उसमें अल्लाह ने मुझसे और आपसे बराह रास्त बात की है। पारा नंबर 26 है, सूरह हुजरात, और आयत नंबर 11। अल्लाह इरशाद फरमाता है,
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اللہ اکبر. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو. اب اس آیت سے بہت کچھ سیکھنا ہے. مسلمان کی عزت و تعظیم میں سے ہے کہ کسی بھی طرح اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. آیت کریمہ کے اس حصے میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی مرد دوسرے مرد کا اور کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے زندگی گزارنے کا. ہم کسی کے معاملات میں تنقید نہیں کر سکتے. اگر کوئی غیر شرعی معاملہ ہے تو وہ بھی اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. لیکن جناب یہاں تو بات بات پر تنقید ہے، لباس پر تنقید ہے، انداز پر تنقید ہے، لائف اسٹائل پر تنقید ہے. اگر کوئی گناہگار بھی ہے تو اچھے انداز سے اس کو نیکی کی دعوت دینی ہے، اس کا مذاق تھوڑی اڑانا ہے. وہ تو اور گناہوں پہ دلیر ہو جائے گا. مگر یہاں معاملہ یہ ہے کہ دیندار کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے اور دنیا والے بھی اپنے زندگی گزار رہے ہیں اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. بلکہ اللہ نے کسی چیز کو بنایا اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. اب کوئی بیچارہ داڑھی رکھ لے، حالانکہ اس نے سنت پر عمل کیا ہے، اس کا مذاق اڑائیں گے. سنت پر عمل کر رہا ہے، دیندار ہو گیا ہے، نمازی بن گیا، اس کا مذاق اڑائیں گے. اچھا پھر اگر کوئی شخص بیچارہ بیمار ہے، اس کو کوئی ایسی پرابلم ہے، مثال کے طور پہ کسی کی آنکھ پراپر نہیں کھلتی ہے، اس کو بہنگا کہیں گے. کوئی صحیح بولتا نہیں ہے، اس کو توتلا کہیں گے. آپ سوچئے یہ کس قدر سخت بات ہے، کتنی بڑی دل آزاری ہے. اور روزہ رکھ کر اگر یہ کام ہو رہا ہے، دیکھیں روزے میں تو ہم نے سیکھنا ہے. قرآن پاک کی جو یہ سورت ہے نا، سورہ حجرات، اس میں باقاعدہ زندگی گزارنے کے آداب بیان کیے گئے. کسی کے ہونٹوں کا مذاق، کسی کے جناب جسم کا مذاق، کسی کے لباس کا مذاق، کسی کی غربت کا مذاق، کسی کی سواری کا مذاق. قرآن کہتا ہے مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے بہتر ہوں، اس کو اللہ نے بنایا نا. ہم کون ہیں کسی کا مذاق اڑانے والے؟ اور آج آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسا نہ ہو تھوڑے دنوں بعد آپ خود مذاق بن جائیں. عربی کا ایک مقولہ ہے، چند 2 جملے ہیں مگر ادھر دل پر لکھنے والے ہیں. من ضحکا ضحکا، بات پوری ہو گئی. جو کسی پر ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جاتا ہے. آج کسی کا مذاق، آج کسی کو ذلیل، آج کسی کو تکلیف دینے والے غور کریں کہیں زمانے میں ہمارا مذاق نہ بن جائے. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اسے بلایا جائے گا، آؤ قریب آؤ. جب وہ جنت کے قریب آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. اسی طرح کئی بار کیا جائے گا. آپ اس کی حسرت سوچیں جو محشر کے میدان میں تپتی دھوپ میں کھڑا ہوگا، سورج 1 میل پر ہوگا اور لوگ پسینے میں شرابور ہو رہے ہوں گے اور اعلان ہوگا کہ آ جاؤ جنت کی طرف. اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. مگر جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کو دوبارہ بلایا جائے گا، دوبارہ بند کر دیا جائے گا. وہ لوگ سوچیں کسی کی بیل بجا کر بھاگ جاتے ہیں، اسے تکلیف دیتے ہیں، کسی کی گاڑی کی چابی چھپا دی. یہ دوستوں میں عموماً عام ہوتا ہے. یاد رکھیے وہ مزاح جو تکلیف دہ ہے، وہ مزاح جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایک ایسا مزاح ہوتا ہے جس میں چلے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو گیا، کوئی اچھی بات کر لی مگر اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں دل آزاری نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن باقاعدہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جھوٹی خبر دی جاتی ہے تمہارے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بیچارہ روتا ہوا گھر پہنچتا تو پھر بعد میں ہنستے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. اور اس بنا پر بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کے، وہ بیچارہ جلدی گاڑی چلاتا ہے کہ والد ہاسپٹل میں، والدہ ہاسپٹل میں. یہ کیسا مذاق ہے؟ مذاق جس میں تکلیف پہنچے. مزاح اور چیز ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی کہ سامنے والا بھی مسکرایا، آپ بھی مسکرا دیے.
سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں بڑا پیارا ایک سافٹ انداز تھا کہ نبی پاک کبھی کبھی ایسی گفتگو فرماتے کہ صحابہ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی. ایک صحابیہ آ کر نبی پاک سے عرض کرتی ہیں حضور مجھے اونٹ عطا فرمائیے. نبی پاک فرماتے ہیں ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے. ہیں کہتی حضور میں اونٹ مانگ رہی ہوں آپ مجھے اونٹ کا بچہ دیں گے. آقا فرماتے ہم آپ کو اونٹ کا بچہ دیں گے. جب تھوڑی دیر ہو گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی اونٹ اگر تمہیں دیا جائے گا وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا. اب بتائیں اس میں کوئی دل آزاری والی بات تو نہیں. مگر پوری محفل میں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو گیا. بلکہ سچی بات ہے میں دیکھ رہا ہوں یہاں بھی کئی چہروں پر مسکراہٹ آ گئی ہے. یعنی سبحان اللہ میرے آقا کا انداز دیکھیں 1400 سال بعد بھی امت مسکرا رہی ہے. تو ایسا کام کرے نا کہ بھئی مسکراہٹ آئے نہ کہ تکلیف پہنچائے. تو مذاق نہیں اڑانا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب اسی جناب آگے چلتے ہیں کہ اب تانا دیتے ہیں کچھ لوگ. حضرت عبداللہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اہانت اور تحقیر کے لیے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے زبان یا اشاروں یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یعنی نظر سے بھی مذاق نہیں اڑا سکتے. دیکھا نا بولیں گے بھی نہیں کچھ اشارے سے اگلے کو ذلیل کر رہے ہوں گے دو دوست مل کر تیسرے کو. یہ بھی حرام ہے. اب ذرا غور کر لیجیے. اب آگے چلتے قرآن آگے کیا کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو. یعنی زبان یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے. جب کسی مسلمان پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اپنے اوپر ہی عیب لگایا جائے گا. کبھی کسی کو تانا نہ دیں, غریب کو غربت کا تانا نہ دیں. اللہ اکبر, کسی کو کسی کی جناب خاندان کے اس کی جو کیا کہتے ہیں برادری کا تانا نہ دیں. کوئی ٹھیلا لگاتا ہے اسے ٹھیلا لگانے کا تانا نہ دیں. جس کے یہاں صرف بیٹیاں ہوں اسے بیٹیاں ہونے کا تانا نہ دیں. ارے بیوی کو لوگ تانا دیتے ہیں کہ تیرے یہاں تو بیٹا ہی نہیں ہوتا, بیچاری کسی عورت کے یہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی, اس کو بے اولادی کا تانا دیتے ہیں. کوئی بندہ بیچارہ کاروبار میں نقصان کر دیا اس کو اس کا تانا دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے تانا نہ دو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے. بہت لعنت کرنے والے, بہت تانے دینے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع. حالانکہ اس امت کو یہ سبحان اللہ شرف حاصل ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت قیامت کے دن گزشتہ انبیاء کرام کی گواہ بھی ہوگی. یعنی یہ گواہی دے گی کہ انہوں نے اپنی امتوں کو تبلیغ فرما دی اور گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والی بھی ہوگی. مگر جو مسلمان تانے دینے والا ہوگا وہ نہ گواہ ہوگا نہ شفیع ہوگا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. سیدنا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں یعنی وہ نام جو انہیں ناگوار معلوم ہو ان ناموں سے نہ پکارو. جیسے کسی کو لمبو, موٹو, کالو وغیرہ کہہ کے پکارتے ہیں, نام رکھ دیتے ہیں. اچھا ہم بازوں کو پتہ کیا کہتے ہیں, میرے دوست کو میں لمبو کہتا ہوں اس کو برا نہیں لگتا, اس کو آپ کے سامنے برا نہیں لگ رہا, وہ آپ کے سامنے اظہار نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے اکیلے میں جا کے آنسو بہاتا ہو کہ یا اللہ میرے کو ایسا قد دیا میرا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, مجھے ایسا موٹا بنایا کہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں, میرا رنگ کالا کیا اللہ میرے کو لوگ کالو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہو بھائی, اللہ نے بنایا ہے. اگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے تو آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے. مگر کچھ لوگوں کے نام رکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے برے نام نہ رکھو, ان کو ایک دوسرے کے برے ناموں سے نہ پکارو, اچھے ناموں سے لوگوں کو پکارنا چاہیے. اب اللہ اکبر, آگے قرآن پاک اسی آیت میں ایک اور برے عمل سے ہمیں بچا رہا ہے. ٹونٹ, ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے, ہمیں وارن کیا جا رہا ہے. کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. اب اس آیت کے تحت کیا ہے, تفسیر صراط الجنان میں ہے, آیت کے اس حصے میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ نہیں ہیں. لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے. اب گمان کی 3 قسمیں ہیں.
नंबर 1 वाजिब, अल्लाह पाक के साथ अच्छा गुमान रखना वाजिब है। अल्लाह जो करेगा बेहतर फरमाएगा। लोग तो अल्लाह से ही बदगुमान हो गए, माद अल्लाह, कि यार माद अल्लाह कहने में भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि अल्लाह हमारी सुनता नहीं है, मेरे लिए तो कुछ होता ही नहीं है। अरे अल्लाह से ही बदगुमान हो गए। अल्लाह जो फरमाएगा बेहतर करेगा। ये वाजिब है कि अल्लाह से अच्छा गुमान रखा जाए, क्योंकि हदीस कुदसी में है, हदीस कुदसी का खुलासा है कि मैं अपने बंदे के गुमान जैसा उसके साथ मामला करता हूं। आप अच्छा गुमान करें, आपके साथ अच्छा मामला होगा। कुछ लोग कहते हैं ना यार, बुरे वक्तों के लिए पैसे बचा के रखो, कमेटी डालते हैं, बीसी डालते हैं, इसका मतलब आप बुरे वक्तों का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, आप जो ये कहता है उसके साथ बुरा वक्त आने वाला है, रेडी रहिए। आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं अच्छे वक्तों के लिए पैसे जमा कर रहा हूं, है इंशाल्लाह हज पे जाऊंगा, मदीने जाऊंगा, पैसे होंगे तो किसी गरीब की मदद करूंगा, अल्लाह की राह में खर्च करूंगा, तो इंशाल्लाह अच्छे ही वक्त आएंगे। हमें क्यों ये गुमान रखना है कि मेरा टफ टाइम आना है इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूं? अल्लाह बड़ा करीम है, मेरा मौला करीम है, वो करम फरमाएगा, मुझे मुश्किलों से महफूज फरमाएगा। अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखना ये वाजिब है। नंबर 2 मुस्तहब, यानी नेक मुसलमान के साथ अच्छा गुमान रखना। कोई बंदा चेहरे से नेक नजर आ रहा है, उसके साथ अच्छा गुमान रखें, उसकी टो में ना पड़े, ये मुस्तहब है। और एक गुमान हराम जो हमारे यहां बहुत ज्यादा आम हो गया, और वो क्या है कि अल्लाह पाक के साथ बुरा गुमान रखना, यूं ही किसी मुसलमान के लिए बदगुमानी करना, यह हराम है। अब मुसलमान के साथ बदगुमानी तो ऐसी दिमाग में फिट हो गई है। मिसाल देता हूं, किसी को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, हाँ भाई बड़ा आदमी हो गया, अब किधर से फोन उठाएगा, मतलब होता है तो फोन उठाता है। किसी के घर गए, बेल बजाई, बच्चे ने आकर कहा अब्बू नहीं है, अंदर बैठा होगा झूठ बोल रहा है। यानी हमारी सुई नेगेटिव से शुरू होती है। भाई क्या हर फोन आप भी उठाते हैं? अभी आप मस्जिद में बैठे, हो सकता है आपका फोन साइलेंट पे हो, बज रहा हो, तो आप भी तो नहीं उठाएंगे? नमाज पढ़ेंगे तो नहीं उठाएंगे ना, वॉशरूम जाएंगे तो नहीं उठाएंगे। तो जब आप किसी मौके पर आराम करते हुए फोन नहीं उठाते, तो हो सकता है यार अपने भाई को कॉल कर रहे हैं, वो नहीं उठा रहा, वो आराम कर रहा होगा, वो नमाज पढ़ रहा होगा, वो तिलावत कर, उसको मार्जिन तो दें। मगर स्टार्ट ही बदगुमानी से है, और ये बदगुमानी बाज सूरतों में हराम, जहन्नम में ले जाने वाला का। हर मामले में बदगुमानी है। कोई रो रहा है दुआ के अंदर, शैतान देखिए हमें रोना नहीं आ रहा, लेकिन किसी को रोते हुए देखकर हाँ दिखावा कर रहा है, बहुत चीटर आदमी। अरे वो अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, आप बदगुमानी का गुनाह कमा रहे हैं। आप सोचे तो सही हो क्या गया है। यहां तक कि कोई उम्रे और हज पे जाए ना, 2 नंबर के पैसों से जा रहा है, यार आपके पैसे लेकर गया है, वो जाने, उसका रब जाने। लेकिन ये ऐसी बीमारी अंदर आ गई है जो हमें अंदर ही अंदर, हमारे लिए गुनाहों का मीटर चल रहा है, और हम कहीं बर्बाद ना हो जाएं। हदीस पाक सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं अपने आप को बदगुमानी से बचाओ, कि बदगुमानी बदतरीन झूठ है। नेगेटिविटी खत्म करें, हुस्ने जन रखें, पॉजिटिव हो जाएं, लोगों की खुशियों में खुश होना सीखें। किसी को घर मिला है तो आप भी इंजॉय करें कि अल्लाह ने इसको घर दिया, अल्लाह और दे। उसको घर मिला है, आपने कैलकुलेशन शुरू कर दी, यार ये पैसे किधर से आए, कोई ना कोई चक्कर चलाया होगा। यार आप ऑडिटर हैं, आप उसका घर का हिसाब करने बैठ गए, क्यों? अच्छा कर कुछ नहीं सकोगे, अगर अल्लाह ने नसीब में लिखा अल्लाह और घर देगा उसको। ये जलने वाला बेचारा हसद में जलता भी रहेगा और बदगुमानी का गुनाह भी कमाएगा। तो हुस्ने जन रखें, पॉजिटिव रहें। बड़ा प्यारा जुमला है, अगर याद कर लें कि हुस्ने जन में कोई शर नहीं और बदगुमानी में कोई खैर नहीं। आप पॉजिटिव रहें, आप बहुत एंजॉय करेंगे लाइफ को, आपको टेंशन नहीं होगी। लेकिन जो बदगुमानियां पाल के बैठे ना लोगों के बारे में, इसीलिए आगे कुरान कहता है वला तजस्ससू। एक और प्रॉब्लम बताया कि पोशीदा बातों की जस्तजू ना करो, टो में ना रहो। लोग दूरबीन लगा के रखते हैं, यार ये उठता कितने बजे, सोता कितने बजे, दिन में जाता किधर है। उस दिन ये डिफेंस में नजर आया था, क्या कर रहा होगा, यार ये उधर उसकी गाड़ी खड़ी थी, कोई ना कोई प्लानिंग होगी। हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें क्यों तजस्सुस है लोगों के टो में पड़ने का है? ये फला के साथ क्यों खड़ा है, बातें क्यों कर रहा है? यानी कुछ लोग तो इतने तजस्सुस वाले हैं कि उनको देखकर अगर हम मुस्कुराए ना तो कहता है लगता है मुझे देखकर मुस्कुरा इसलिए रहा है, कोई ना कोई प्लानिंग ही कर रहा है। अच्छा किसी दिन ना मुस्कुराया तो कहता है लगता है बहुत मेरे खिलाफ नाराज हो गया है, अब कुछ और प्लानिंग कर रहा है। बंदा कहे यार इसको देख के मुस्कुराऊं या चुप रहूं?
ہر بات میں کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی ہے. ولا تجسسو، قرآن کہہ رہا ہے پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو. مثال کے طور پہ کسی کو کہنا ہے رات بھر جاگتے ہو، لگتا ہے فجر نہیں پڑھتے ہوگے. یار آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اس کے بیڈ روم میں داخل ہو جائیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا وہ کر رہا ہے؟ وہ جانے، اس کا رب جانے. لوگوں کے عیب تلاش نہ کریں. اللہ اکبر. مسلمانوں کی عیب جوئی یعنی اس کے عیب تلاش کرنا حرام ہے. ہاں اگر نوکر رکھنا ہے یا کسی کی کہیں شادی ہونے والی ہے اور وہ کسی سے پوچھتا ہے کہ یار میں یہاں رشتہ کروں، تو وہاں بتانا چاہیے کہ بھئی یہ پرابلم ہے. یہ ایک اجازت دی شریعت نے کہ بھئی اس بندے کو جاب پہ مت رکھو، میرے ساتھ بھی چیٹنگ کر کے گیا ہے. کوئی کاروبار میں ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میں فلاں جگہ پیسے دے دوں، کاروبار کروں، اور آپ کو پتا ہے کہ اس بندے کے کاروبار میں یہ مسئلہ ہے، تو آپ بتا دیں کہ یار یہ کاروبار میں میرے ساتھ بیڈ ایکسپیرینس ہوا تھا، آپ احتیاط کر لیں. اتنی شریعت نے اجازت دی ہے. مگر شریعت کی الحمدللہ خوبصورت باؤنڈری دیکھیں کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں فلاں سے کاروبار کروں، تو آپ اس کو صرف کاروبار کا مسئلہ بتائیں گے. یہ نہیں بتائیں گے کہ جناب یہ راتوں کو وہاں بھی جاتا ہے، دن کو یہ بھی کرتا ہے، فلاں سے دوستی بھی ہے، فلاں غلط کام. آپ کو ان تمام چیزوں کو جواب بتانے کی اجازت نہیں ہے. جتنا سوال، جتنی ضرورت، اتنا عیب بتائیں گے. کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا، اللہ پاک اس کا عیب ظاہر فرما دے گا. اور اللہ پاک جس کا عیب ظاہر فرما دے تو اسے رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھا ہو. آپ سوچئے کسی کا عیب کھولیں گے تو کل ہمارا عیب کھول سکتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ میرے عیب چھپے رہیں، اگر پتہ بھی چل جائے نا کسی مسلمان کا عیب، تو ڈھک دیں، چھپائیں، نہ بتائیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کسی کا عیب پتہ چلا فوراً شیئر کرنا ہے. فوراً جناب پتہ چلا اس کے بیٹے کا یہ مسئلہ ہو گیا، پتہ چلا اس کی بیٹی نے یہ کر دیا، پتہ چلا اس کی دکان پر فلاں چھاپا پڑ گیا، ہاں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. کیوں؟ ارے کل ہمارے عیب کھل گئے، ہم کدھر جائیں گے؟ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں عیب چھپے رہیں تو لوگوں کے عیب چھپائیں. تو میں نے خیر چند باتیں عرض کی ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رمضان ہمیں پاکیزہ کرنے آیا ہے، تو اسی رمضان میں ان عادتوں کو نکالیے، بلکہ ہر اس عادت سے اپنے آپ کو بچائیے جس سے ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک بات آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس طرح عام جگہوں پر گناہ کرنا غلط ہے، مگر کوئی مسجد میں آ کر گناہ کرے تو لوگ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو یار، مسجد میں گناہ کر رہے. کوئی پاکستان میں گناہ کرے غلط ہے، لیکن کوئی مکے میں جا کر گناہ کرے وہ اور شدید ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی عام دنوں میں گناہ کرے وہ غلط ہے، مگر رمضان میں گناہ کرنا یہ اللہ کے غضب کو زیادہ دعوت دینے والی بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. یعنی شیطان بند، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا اور تم پھر بھی رمضان میں گناہ کر رہے ہو. تو یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری عادتیں گناہوں والی بنی ہیں. جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جس کی موبائل پر میوزک اور بے پردہ عورت اور طرح طرح کے ویڈیوز دیکھنے کی عادت ہے، جس کی جناب لڑائی جھگڑے کی عادت ہے، جس کی حرام روزی کی عادت ہے. رمضان تو آ گیا، شیطان بند ہو گیا، مگر وہ عادتیں کیری کر کے رمضان میں آ گیا ہے. پلیز خدارا ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ بری عادت. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تو انہوں نے لیلۃ القدر کو پایا. انہوں نے اپنی زندگی کا ایک تجربہ بیان کیا ہے. اٹس ناٹ کمپلسری، مگر یہ بھی ایکسپیرینس ہمارے سامنے آ جائے کہ وہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اگر پیر کو پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہوا تو 27ویں شب، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب کو شب قدر پایا. یعنی اس بار بدھ کو پہلا روزہ ہوا تھا. تو حضرت کے اس کال کے مطابق یا ان کے تجربے کی بنیاد کے مطابق یہ اللہ والے تھے، لیلۃ القدر پہچان لیتے تھے، تو 29th نائٹ بھی بڑی اس بار امپورٹنٹ ہے. اچھا، بہت بڑے بڑے علماء، امام اعظم ابو حنیفہ بھی اور غوث اعظم کا بھی ایک کال ملتا ہے،
बड़े बड़े उलमा का मानना यह है कि 27वीं शब कदर है। उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इशारा है। ये लैलतुल कदर सूरत में ही लैलतुल कदर आया 3 बार, ठीक है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। कितनी बार आया? 3 बार। अच्छा, लैलतुल कदर जो लफ्ज है उसमें 9 हुरूफ हैं, ठीक है। आप इसको काउंट करेंगे तो 9 हुरूफ हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। तो कुछ उलमा कहते हैं ये इशारा है कि 27वीं रात जो है वो शब कदर है। बहरहाल ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि इस रात को समझिए और इन 5 रातों में हमने इंशाअल्लाह इबादत करनी है और इस रात की कुछ अलामतें भी बयान की। देखिए नबी पाक ने कितना बड़ा एहसान किया कि बहुत सारी हमें निशानियां भी बता दी। इस रात के सिम्टम्स क्या हैं? फरमाया कि हजरत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में शब कदर के बारे में सवाल किया तो प्यारे आका ने फरमाया कि शब कदर रमजान की आखिरी ताक रातों, आखिरी अशरे की ताक रातों 21, 23, 25, 27 या 29 में से तलाश करे। और फिर फरमाया जो इसमें इस रात की अलामतें क्या हैं कि वो मुबारक खुली हुई शब होगी। जब शब कदर होगी ना, वो रात बादल नहीं होंगे, आसमान पर क्लियर होगा वो आसमान। अच्छा, ना ज्यादा गर्मी होगी उस रात, ना ज्यादा सर्दी होगी, बल्कि ये रात मोतदिल यानी मॉडरेट होगी। इसमें चांद खुला हुआ होगा, शैतान को आसमान से सितारे नहीं मारे जाते। कभी कभी आप देखते हैं कि स्टार टूट रहे होते हैं ना, नजर आते, कभी कभी नजर आते हैं, यहां तो नहीं, शहर में गांव में नजर आते हैं, लेकिन उस रात को शैतान को सितारे नहीं मारे जाते। और ये भी बताया कि इस रात के बाद जो सुबह आती है, उस रात जो यानी सुबह जो सूरज निकलता है वो बगैर शुआओं के तुलू होता है, यानी सूरज ऐसे निकलता है जैसे 14वीं रात का चांद होता है। तो जो लैलतुल कदर के बाद की सुबह होती है, ये सूरज की भी निशानी फरमाई गई। और बाज उलमा ये भी फरमाते हैं कि इस रात जो है समुंदर का पानी मीठा हो जाता है। अच्छा, ये सारी निशानियां तो बयान हुई रिवायतों में, किताबों में, अहादीस में। जरूरी नहीं कि हर निशानी हम देख सकें, वो आंख भी तो चाहिए ना, है? आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को पोशीदा क्यों रखा है? ये भी एक सवाल जहन में आता है कि बता दिया जाता। देखिए, एक तरफ तो कितनी बड़ी मेहरबानी है कि हमें ये नहीं कहा कि साल में एक रात शब कदर है, हमें पूरा साल हर रात इबादत करनी पड़ती है, तलाश करना पड़ता। ये भी नहीं कहा कि रमजान की किसी रात में शब कदर है, हमारे लिए वो भी आसानी कर दी। आखिरी अशरे की किसी रात में है, ये भी नहीं कहा, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें ये बता दिया कि आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से एक रात जो है वो शब कदर है। जिस तरह दीगर अशिया को अल्लाह करीम ने पोशीदा रखा है, मसलन अल्लाह ताला ने अपनी रिजा को इताअतों में पोशीदा रखा है। हमें नहीं पता कौन सी नेकी से रब राजी हो जाएगा, इसलिए क्या कहा जाता है, छोटी नेकी को भी नहीं छोड़ना है। कभी आपने सुना होगा ना कि किसी ने कुत्ते को पानी पिलाया, उसकी बख्शिश कर दी गई, रास्ते से कांटा हटा दिया, उसकी बख्शिश कर दी गई। तो छोटी नेकी भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपनी रिजा को इताअतों में छुपा कर रखा है। हम नहीं जानते किस अमल से अल्लाह राजी हो जाए, वो नुक्ता नवाज है। तो बंदा हर नेकी करता जाए, क्या मालूम इससे मेरा रब राजी हो जाए। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने गजब को गुनाहों में छुपा रखा है। हम नहीं जानते कौन सा गुनाह अल्लाह के गजब की बाइस बन जाए। बाज़ औक़ात हमें लगता है छोटा सा गुनाह है और वही रब की नाराजगी का बाइस बन जाता है। तो बंदा अपने आप को गुनाहों से बचाता रहे। इसी तरह अल्लाह ने अपने औलिया को अपने बंदों में छुपा के रखा है। हम नहीं जानते अल्लाह का वली कौन है। देखिए, सहाबी की तो डेफिनेशन पता है कि जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत ईमान की हालत में उठाई, उनका खातमा भी ईमान पर हुआ, वो सहाबी रसूल है। मगर औलिया किराम की कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है ना। हमें नहीं पता कौन अल्लाह का वली है। इवन हो सकता है आज हमारी माशाअल्लाह इस मस्जिद में अल्लाह के इतने वली के नाम पर यह मस्जिद बनी है? औलिया किराम के भी सरदार हैं, गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु। हो सकता है यहां भी कोई अल्लाह का वली बैठा हो, हम नहीं जानते। तो इसका फायदा क्या हुआ कि चूंकि औलिया किराम को रब ने बंदों में छुपा कर रखा है, तो अब बंदा सबके साथ इज्जत से बात करे, अपने मुलाजिम से भी इज्जत से बात करे, गरीब से भी इज्जत से बात करे। क्या पता
کہ وہ اللہ کا ولی ہو جس سے میں بدتمیزی کر رہا ہوں, جس کو گالیاں نکالتا ہوں, تو بندوں سے عزت سے پیش آئیں. تو یہ اللہ کی مشیت ہے. اسی طرح رب نے یہ لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ ہم ان 5 راتوں میں تلاش کریں, عبادت کریں. ورنہ ہم تو ایسے نکمے لوگ ہیں, ایک رات پتہ چل جاتی تو باقی راتوں تو پھر ایسے ہی سارے بھول جانے تھے. چلو اس بہانے 5 راتیں تو مسجدیں بھرتی ہیں, ان 5 راتیں تو سجدے ہوتے ہیں, کچھ عبادت ہوتی ہے. ایک بار ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی, ہم سے پہلے جو امتیں آئیں ان کی لمبی لمبی عمروں کے بارے میں جب غور فرمایا, اور اپنی امت کی عمر تھوڑی, نبی پاک کی امت کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے, جب اس عمر کی طرف توجہ فرمائی صلوات والسلام کا دل شفقت سے بھر آیا. آپ یہ سوچ کر غمگین ہو گئے کہ اگر میری امت ساری زندگی خوب خوب نیکیاں بھی کرے پھر بھی پچھلی امتوں کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکے گی. تو قلب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا دلاسا دینے کے لیے, راحت پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کو لیلۃ القدر کا تحفہ عطا فرمایا. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ترجمہ کیا ہے؟ اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک. تو یاد رہے کہ یہ جو رات ملی ہے نا, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے, پیارے آقا کو راضی کرنے کے لیے رب نے آپ کی امت کو یہ رات عطا فرمائی. کہ ہماری عمریں تھوڑی تھیں, ہم پیچھے رہ جاتے. پیارے آقا تو نیکوں کے سردار ہیں نا, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. امت پیچھے نہ رہ جائے, محبوب پاک کے دل پر غم طاری ہوا, اور اللہ نے اس دل کو غم سے بچانے کے لیے ہمیں ہر سال یہ رات عطا فرما دی. اچھا, اس رات ہوتا کیا ہے؟ انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ بہت بڑے بڑے اولیاء کرام, علماء کرام, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہوتی ہے. مغفرت کی رات ہے, رحمت کی رات ہے, وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, سلامتی کی رات ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں. اس سبز جھنڈے کو کعبہ شریف پر لہرا دیتے ہیں. میں رک جاتا ہوں, موضوع کچھ اور ہے, مگر آپ نے دیکھا ہم ہر بیان میں کچھ نہ کچھ عشق رسول کی بات بھی کرتے ہیں, کوئی ایک بات انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. کون جھنڈا لہرا رہا ہے؟ جبریل امین. فرشتے کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے, معصوم ہے نا. اور جھنڈا کون سا لہرا رہے ہیں, کون سے کلر کا ہے؟ سبحان اللہ. اب سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. پرچم لگانا, وہ بھی سبز پرچم لگانا اور مبارک ساعتوں میں لگانا, یہ فرشتوں کا طریقہ, یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. مبارک ہو ان کو جو نبی پاک کی ولادت میں اور آقا کی خوشی میں پرچم لہراتے ہیں. ایک اور بات بتا دوں, حدیثوں میں یہ بھی مضمون موجود ہے کہ قیامت کے دن بھی نبی پاک کو پرچم عطا کیا جائے گا, اور وہ پرچم اتنا بڑا ہوگا جو سینکڑوں میل تک, روایتوں میں لکھا کہ گھڑ سوار ہارس رائڈر گھوڑا دوڑاتا رہے, جتنا راستہ طے کرے گا اتنا بڑا وہ پرچم ہوگا. تو میں کبھی کبھی اس وقت میں سوچنے لگا کہ یہ پرچم کیا کام کرے گا, اتنا بڑا پرچم. تو جو حج پہ گئے نا انہیں پتا ہے کہ جب 25-30 لاکھ کا کراؤڈ ہوتا ہے نا, تو اپنا خیمہ ڈھونڈنے کے لیے خیمے کے اوپر بلون لگائے جاتے, بڑے بڑے غبارے ہوتے ہیں یا پرچم ہوتے ہیں, نشانی ہوتی ہے. ہمیں دور سے پتہ چل جاتا ہے یار ہمارا خیمہ وہاں پر ہے. ایسا ہی نا, جب زیادہ کراؤڈ ہو تو لوکیشن پہچاننے کے لیے اپون دا اسکائی, اونچائی پہ کوئی چیز لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب قیامت میں کراؤڈ کتنا ہوگا؟ ابھی تو 25-30 لاکھ حج میں ہوتے تو لگ پتا جاتا ہے. قیامت میں
800 करोड़ लोग तो इस वक्त दुनिया में हैं, 8 अरब, ये भी सारे होंगे, और हजरत आदम से लेकर कयामत तक जितने होंगे वो सब होंगे। अब अरबों खरबों लोग होंगे, हम प्यारे आका को कैसे तलाश करेंगे कि कहां है नबी पाक? हम गुनाहगार तो पता नहीं कहां होंगे। पता है, इस पूरे सिनेरियो को मौलाना हसन रजा खान साहब बरादर आला हजरत ने एक शेर में बड़ा खूबसूरत बयान किया है। वो शेर पता है क्या है? वो कहते हैं, मकामे खुसरवे दी दूर के गुलामों को, यानी नबी पाक का जो मकाम है, प्यारे आका का कहां कयाम है, नबी पाक कहां जलवा फरमा है, अगर कोई दूर भी है तो उसको कैसे पता चलेगा? मकामे खुसरवे दी दूर के गुलामों को लिवाए हमद का परचम बता रहा होगा। तो आका का परचम देखकर परचम वाले पहचान जाएंगे, चलो चलो मेरे आका वहां पर हैं। एक रिवायत के मुताबिक इन फरिश्तों की तादाद, आपको पता है कितने फरिश्ते आते हैं? फरमाया इन फरिश्तों की तादाद रूए जमीन की कंकरियों से भी ज्यादा होती है। यानी पूरी दुनिया में जितने कंकर है ना, इंसान तो छोड़ दें, उन कंकरियों की तादाद से ज्यादा फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं, और ये सब सलाम और रहमत लेकर नाजिल होते हैं। हदीस पाक में आता है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से वो सिर्फ 2 बाजू खोलते हैं आज की रात, और फरमाया 2 बाजू मशरिक को मगरिब में फैल जाते हैं। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जो कोई मुसलमान रात नमाज या जिक्रुल्लाह में मसरूफ हो, उससे सलाम और मुसाफहा करें। हाँ, फरिश्ते मुसाफहा करेंगे मुसलमानों से, जो नमाज में होगा, जो इबादत में होगा, और उनकी दुआओं पर आमीन कहो। फरिश्तों को ऑर्डर क्या है कि लैलतुल कदर जितने मुसलमान इबादत कर रहे हैं उनसे सलाम मुसाफहा करना है, उनकी दुआओं पर आमीन कहना है, और फरिश्ते ये अमल जारी रखते हैं, और ये अमल सुबह तक जारी रहता है। सलामुन हिया हत्ता मतलअल फज्र, ये सुबह सादिक तक जारी रहता है। लैलतुल कदर रात सोना नहीं है, कुछ और नहीं, बस दुआएं मांगी जाएं, अल्लाह से अर्ज करना है, झोली फैलानी है, मगफिरत तलब करनी है। फिर नहीं पता कि जिंदगी में ये मौका आएगा कि नहीं आएगा। तुम्हारी आंखों से आंसू बहने निकले, तुम पर रिक्कत तारी हो जाए, तो समझ लो फरिश्ते तुम्हें टच करके गए हैं, फरिश्ते तुमसे हाथ मिलाकर गए हैं। रोना है, गिड़गिड़ाना है, मांगना है। बड़ी मुबारक रात है। पढ़ना क्या है? बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज की, हुजूर अगर मैं लैलतुल कद्र को पालूं तो मैं क्या पढ़ूं? तो प्यारे आका ने जो दुआ तालीम इरशाद फरमाई, आइए मिलकर 3 बार पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर। कितनी प्यारी दुआ हमारे आका हमें सिखा गए कि अल्लाह से क्या कहना है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, अल्लाह तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व माफी को पसंद करता है। फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाह हमें भी माफ कर दे। बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, वो बड़ा करीम है, उसकी रहमत यही तो चाहती है हम बख्शे जाए। ये क्यों हमें रमजान मिला, ये क्यों अशरा रहमत आया, ये क्यों अशरा मगफिरत आया, जहन्नम से आजादी का अशरा। आप देखें तो सही रहमत का प्लान कैसा है कि कहीं ना कहीं मेरे बंदों की बख्शिश हो जाए, कभी तो कोई ऐसा काम कर ले कि उसकी बख्शिश हो जाए। फिर लैलतुल कद्र भी अता फरमा दी इस महीने में। रिवायतों में आता है रमजान की हर इफ्तार के वक्त 10 लाख 1 मिलियन गुनाहगार जहन्नम से आजाद किए जाते। और फिर रमजान में जुमा आता है तो फरमाया हर घड़ी 10-10 लाख गुनाहगार आजाद किए जाते हैं। लैलतुल कद्र तो 1000 महीनों से बेहतर है। एक और रात जिसको मिस कर जाते हैं, मुझे आज उस पर भी बात करनी है, और वो रात है, वो है लैलतुल जायजा। ये कौन सी रात है? ये आनी है चांद रात। हाँ, इसको मिस कर जाते हैं हम।
یہ بڑی کمال کی رات ہے. جائزہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں جائزہ کہتے ہیں انعام. انعام کی رات ہے یہ رات ہے. اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ مزدور کو مزدوری تو پوری ملنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. یعنی لیلۃ الجائزہ میں حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ پورے مہینے میں جتنے بخشے جاتے ہیں نا اس پورے مہینے کی کاؤنٹنگ کے مطابق صرف اس ایک رات میں بخشش ہوتی ہے. مگر بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ چاند دکھتے ہی لوگ مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اس بار ایسا نہیں کرنا, خدا کے واسطے ایسا مت کرنا. یہ انعام کی رات ضائع مت کرنا. مغرب کے بعد چاند دکھ جائے تو عشاء پڑھنے بھی لوگ نہیں آتے. ہم زبان سے تو نہیں کہتے مگر ہم پریکٹیکلی میسج پتہ کیا دیتے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا تب تک ہم رحمان کے بندے تھے, جب تک ہم اللہ کی مان رہے تھے. جیسے ہی تو آزاد ہوا اب ہم نے اللہ سے تعلق چھوڑا, اب ہم تیرا ویلکم کریں گے, اب تیری باتیں مانیں گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیوں رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں؟ ارے اللہ نے اتنا دیا, اتنی رحمتیں, اتنی برکتیں, اتنی اسپرچویلٹی, اتنی روحانیت ملی آپ کو, کیا 2-4 دن میں ہی ختم کر دو گے؟ ایسا مت کرنا. بہت بہت رمضان ہم نے ایسا کیا ہے. اس بار آ گئے ہو نا رحمت کے گھر میں, اس بار آ گئے ہو نا اللہ کی بارگاہ میں, اب جڑ جاؤ, اب واپس مت جانا. خود بتاؤ کتنا لطف ہے. اس طرح کا لطف کہیں اور دنیا میں ملتا ہے کہ کریم پتہ ہے کدھر بیٹھے ہیں اس وقت؟ میں اور آپ کریم کے گھر میں بیٹھے, رحمان کے گھر میں بیٹھے ہیں, اور انشاءاللہ وہ کریم ہمیں اسی طرح اپنی بارگاہ میں جنت میں بیٹھنا بھی نصیب فرمائے. یہ ہم ہیں جو اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اس کی رحمت تو بلاتی ہے. ہم ہیں جو بھاگ جاتے ہیں, ہم ہیں جو دور ہو جاتے ہیں. ارے ایسا سکون کہاں ہے دنیا میں مجھے بتاؤ نا. میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو 5 اسٹار ہوٹلز میں, 7 اسٹار ہوٹلز میں, بزنس کلاس میں, پتہ نہیں کیا کیا ٹریول آپ نے کیا ہوگا. اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ اس وقت جو آپ کے دل پر سکون طاری ہے دنیا میں کہیں اور؟ ہاں مکے مدینے میں آتا ہے, نماز میں آتا ہے, عبادت میں آتا ہے, اللہ کے گھر میں یہ سکون آتا ہے. پھر ہم کیوں چلے جاتے ہیں؟ پلیز اس مبارک رات اللہ سے کچھ وعدے کر کے جانا ہے. اس مبارک رات ہمیں رب سے پکی دوستی کر کے جانا ہے. وہ پتہ ہے کتنی رحمت والا ہے اور اس کی رحمت کتنی بڑی ہے. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت حمزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں سید الشہداء, اور یہ اتنے عزیز چچا ہیں. اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک کا جو لیول آف لو اور رسپیکٹ اور کنیکشن تھا نا وہ کچھ اور تھا. اب ہم عمر بھی تھے, نبی پاک کی عمر اور آپ کی عمر میں اتنا فرق بھی نہیں تھا. اچھا آپ کو شہید کیا گیا اور وہ شہید بھی بڑی بے دردی سے کی, اور آپ کا کلیجہ چبایا گیا, اور کا طویل داستان ہے. مگر آپ کو ٹارگٹ کر کے جو شہید کرنے والا تھا نا وہ کون تھا پتہ ہے؟ اس کا نام تھا وحشی. ٹھیک ہے, اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دیکھیں, پیارے آقا کی براڈ مینٹالٹی دیکھیں, اور اللہ کی رحمت دیکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وحشی کے پاس ایک قاصد بھیجا. اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ایک میسنجر بھیجا اور کہا کہ جاؤ وحشی کو اسلام کی دعوت دو. دشمن, چچا کو قتل کرنے والا, مگر دل دیکھیں کہ یہ بھی کسی طرح اسلام میں آ جائے. اب ذرا نیگوشیشن دیکھیے گا. ہونا کیا چاہیے؟ لاجک یہ کہتی کہ بندہ کہے یار مجھ جیسے گناہگار کو اتنی بڑی آفر, چلو یار اسلام قبول کر لیتا ہوں. مگر وحشی نے عجیب سا جواب دیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں, اپنے نبی کو کہو کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا, اللہ کا شریک ٹھہرایا, زنا کیا, تو قیامت کے دن اس کے لیے تو عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں, تو کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ مطلب یہ ساری لسٹ تو میں نے کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اسلام کی دعوت جاری ہے اور وہ اپنی طرف سے ایک ڈیمانڈ کریٹ کر رہا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پیغام سنا نا تو اللہ کریم کی طرف سے قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے. دیکھو میرا رب کیسا رحیم ہے. ارشاد ہوتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا. ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے. یعنی اللہ بخش دیتا ہے اسے جو توبہ کر لے, ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے.
تو جب یہ دوبارہ آیت بھیجی گئی کہ دیکھو اللہ نے آیت نازل کر دی ہے، اگین قاصد جاتا ہے کس کے پاس؟ وحشی کے پاس، کہ اللہ کی طرف سے یہ میسج آ گیا ہے. تو وحشی کہتا ہے یہ شرط تو بڑی سخت ہے، ممکن ہے میں اس پہ عمل نہ کر سکوں، ٹھیک ہے ایمان لے آؤں گا، مگر بعد میں اچھے کام نہ کر سکوں تو پھر میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئی رخصت ہے، کوئی اور میرے لیے فلیکسیبلٹی ہے؟ اللہ اکبر. آپ دوبارہ اگر شاید سینیریو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نیگوشیشن کس سے ہو رہی ہے؟ جس نے پہلے ہی بہت زیادہ ہرٹ کیا ہوا ہے، جس نے پہلے ہی بڑی ان کو معاف کر دینا ہی بڑی بات تھی، مگر نیگوشیشن ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں اور کوئی رخصت ہے؟ میں کیسے اچھے کام کروں؟ ضروری تو نہیں اچھے کام کروں، نہیں بخشا گیا پھر مارا جاؤں گا. تو اب جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس یہ میسج پہنچتا ہے تو قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوتی ہے. بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جس نے اس کے ساتھ کفر کیا، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے اللہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. یعنی کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، اللہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. اگین یہ آیت وحشی کے پاس بھیجی گئی. دیکھو ایک اور پیغام آ گیا، ایک اور میسج، ایک اور فلیکسیبلٹی. ہائے ہائے ہائے. پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس میں بھی تو ایک آپشن ہے نا، اللہ جسے چاہے بخش دے. کیا پتہ میری مغفرت نہ ہو؟ کوئی اور رخصت ہے تو بتائیں. سوچ رہے ہیں بات؟ اب انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کیا نیگوشیشن کا لیول ہے؟ کوئی اور بات ہے تو بتائیں. اس میں بھی تو رب نے ہی فرمایا اللہ جسے چاہے بخش دے. ہو سکتا ہے میری بخشش نہ ہو، میں نہ بخشا جاؤں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. ابھی بھی مجھے شبہ ہے جب یہ میسج گیا نا تو اب قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے، میں رب کی عطا پر قربان جاؤں، رب کی رحمت پر قربان جاؤں. ارشاد ہوتا ہے، اب اس کا ترجمہ سنو اور ایمان تازہ کر لو. فرمایا تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. وحشی کہتے ہاں اب مجھے اطمینان ہو گیا، اب مجھے ریلیکس ہو گیا. اللہ اکبر. وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا سوچئے، آپ کو پتہ ہے حضرت وحشی کو اب رتبہ کیا مل گیا؟ ایمان لائے نا. کس کی بارگاہ میں آ کر؟ نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر. اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا. صرف اسلام نہیں ملا، صرف مغفرت کی گارنٹی نہیں ملی، بلکہ حضرت وحشی کو صحابی ہونے کا درجہ بھی مل گیا. اب ہم ان کے نام کے ساتھ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ لکھیں، کیونکہ وہ اسلام لے آئے، اور اسلام لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. مگر ایک اور کمال پتہ ہے کیا ہوا؟ جب یہ سب کچھ ہو گیا نا تو اب ایک صحابی رسول نے عرض کی حضور یہ حکم صرف وحشی کے لیے ہے؟ یہ جو آفر تھی یا قرآن کی آیتیں نازل ہوتی گئیں، کیا یہ حضرت وحشی کے لیے ہی ہے؟ یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے؟ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. ہائے ہائے ہائے. اس خوبصورت واقعے سے یہاں نبی پاک کا جو اوپن ہارٹ ہے، نبی پاک کی جو براڈ مینٹالٹی ہے، نبی پاک کی جو معافی اور درگزر ہے، وہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اپنے چچا کو شہید کرنے والے کو کسی طرح مسلمان کر لوں. وہ ایمان لے آئے. ارے کچھ بھی کر کے اس کے لیے باقاعدہ آفرز کریٹ کی جا رہی ہیں. یہ کیسا دل گردہ ہے. اور ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہو کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں لگائے بیٹھے ہیں، رشتہ داریاں کاٹے بیٹھے ہیں، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتے ہیں. ایسا نہ کریں. دیکھیں یہ اسلام ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت تو دیکھو کہ رب نے کیا کیا ارشاد قرآن میں فرما دیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو اگر آج ہم بھی گناہ گار ہیں، اگر آج ہم بھی خطا کار ہیں، تو ہمیں اپنے رب کی رحمت سے امید رکھنی ہے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ایک اور واقعہ سنیے. حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کہتے پہلی امت میں ایک شخص کثرت سے اپنے نفس پر سختی کرتا تھا اور لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے اے میرے رب میرے لیے تیری بارگاہ میں کیا اجر ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب ملا آگ. کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو بہت عبادت کرتا تھا لیکن لوگوں کو ڈراتا تھا، اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا تھا. فرمایا تیرے لیے آگ ہے. کہ یا اللہ میری عبادت میری ریاضت وہ کہاں گئی؟ تو فرمایا تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا تھا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دوں گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ.
اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مغفرت نشان ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ ہائے ہائے کیسا مالک ہے ہمارا۔ سنیے ایک اور جگہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ یاد رکھیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، یہ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے، جب تک وہ وقت نہیں آئے گا نا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور وہ وقت پتہ ہے کیا ہے کہ جو سورج ہے یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا، اور ویسٹ میں ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں غروب ہوتا ہے۔ قیامت سے پہلے ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ہمیں نہیں پتا وہ دن کب آ جائے، اچھا وہ دن بے شک صدیوں بعد آئے، ہماری سانسیں کب ختم ہو جائیں ہمیں نہیں پتا، تو ہمیں توبہ فوری کرنی چاہیے، توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور اس کی رحمت چاہتی ہے کہ ہم توبہ کر لیں تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور خوبصورت حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے، میں تیری مغفرت فرما دوں گا اور اس کی ذرہ برابر پرواہ نہ کروں گا۔ اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر خطائیں لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو میں اس کے مطابق تیری بخشش فرما دوں گا، بشرطے کہ تو میرے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہ ٹھہرائے۔ کنڈیشن ایک ہے، شرک نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں سچی توبہ کر لے وہ کریم معاف فرما دیتا ہے، اور وہ کیسا معاف کرنے والا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، عورت سے بچہ بچھڑ گیا تھا، تو ایک عورت بھاگ رہی تھی اور اس نے قیدی بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، جب دیکھا کہ بچہ مل گیا، بڑی جس طرح ماں سے بچہ بچھڑ جائے اور وہ دوڑتے ہوئے آ کے بچے کو کیسے پکڑتی ہے، تو صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اس عورت کو بہت ٹائم بعد اپنا بچہ ملا، اس نے چمٹایا، اسے دودھ پلانے لگی، سینے سے لگا کر رونے لگی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ کیا یہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ تو عرض کی کہ حضور اللہ کی قسم کبھی نہیں ڈالے گی، یہ تو اس کو خراش بھی نہیں آنے دے گی، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ عورت اس بچے پر مہربان ہے۔ آئے ہائے، ایک روایت میں آتا ہے اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے اس دنیا میں ایک رحمت ہی نازل فرمائی ہے۔ اچھا اس رحمت کا صلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ماں جو ہم سے پیار کرتی ہے، جو والد ہمارا خیال رکھتا ہے، جانور اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، لوگ ایک دوسرے پر جو رحم کرتے ہیں، سب کچھ اس ایک رحمت کی برکت سے ہے۔ یہ ماں کا جو پیار ہے نا، ہر ماں اپنے بچے سے جو پیار کرتی، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ روایتوں میں آئی ہے سب اس ایک رحمت کا صلہ ہے جو پوری دنیا میں آپ کو رحم نظر آتا ہے۔ فرمایا 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے باقی رکھی ہیں، اللہ قیامت کے دن وہ 99 رحمتیں شامل کر کے اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا۔ ہائے ہائے کیسا رحیم کیسا کریم ہے میرا مولا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کی، اب دیکھیں اللہ پر بھروسہ کیسا، کہتے حضور کیا قیامت کے دن گناہ گاروں کا حساب رب خود لے گا، اللہ حساب لے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں وہ خود لے گا۔ تو عربی مسکرانے لگ گیا، ریلیکس تھا، عربی گاؤں سے آیا ہوا تھا، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ جواب تو بڑا سیویئر تھا کہ کون حساب لے گا، اللہ لے گا۔ میں نے کہا اللہ لے گا، تو مسکرا رہے ہو؟ تو کہتا ہے جب کریم کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ ہائے ہائے، نبی پاک نے فرمایا یہ عربی سچ کہہ رہا ہے۔
جان لو اللہ سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ کریم قابو پا لے نا تو پھر معاف ہی کر دیتا ہے، اس کو پتا ہے بندہ پھنس گیا ہے، اس کی پکڑ ہو گئی ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تو سب سے بڑا کریم ہے، سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ایک کمال کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔